کہ بندہ سچی توبہ کر لے تو میرے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ سارے گناہ رب معاف فرما دیتا ہے، بس بندہ سچی پکی توبہ کر لے۔ لیکن بندہ توبہ نہیں کرتا، دنیا والوں کو تنگ کرے تو معافی مانگتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے مگر معافی نہیں مانگتا۔ توبہ توبہ تو ہم سارے کرتے ہیں، مگر یہ کیسی توبہ ہے کہ گناہ کرنے کا ارادہ باقی ہے، یہ پلان ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا پھر توبہ کرتا ہوں یا اللہ معاف کر دے، یہ پلان ہے کہ مجھے برے دوستوں کی دوستی رکھنی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بری گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری موت عبرت کا نشان بن جائے۔ یاد رکھیے، خوش نصیب لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ صاحب دلائل الخیرات شریف جب قبر میں گئے تو آپ کی قبر سے مٹی سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد قبر کو تبدیل کیا گیا، کسی وجہ سے قبر سے نکالا گیا تو ایسے نکلے جیسے حشاش بشاش ابھی دفنایا گیا۔ ارے دور کیوں جاتے ہو؟ مفتی دعوت اسلامی کو دیکھ لو، اپروکسیمیٹلی آفٹر 3.5 years مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر بارش کی وجہ سے جب کھلی تو قبر میں آپ کی پیشانی مبارک اور بال مبارک نظر آ رہے تھے، اور مدنی چینل کے کروڑوں ناظرین نے یہ منظر دیکھا نا، جبی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کچھ تو ایسے خوش نصیب ہے نا کہ جن کی موت کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں۔ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان، آپ کے جنازے کے بارے میں آتا ہے کہ لاکھوں ہزاروں لوگ جنازے میں تھے اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ نور کی برسات ہو رہی ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ جان لینے کو قضا بھی دلہن بن کے آتی ہے، کیونکہ آقا کی یاد میں گیا نا۔ تو ایک تو یہ جانا ہے، اور کئی لوگ جب جائیں گے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ گناہ گار جس سے رب ناراض ہو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی جسم سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، اس کا جنازہ بھاری ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری ایسی عیب سامنے آ جاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا نیک تھا، ارے یہ تو بڑا پرہیزگار تھا۔ اے دعوت اسلامی والو، سوچو، ہمیں لوگ نیک سمجھتے ہیں، رب سے دعا مانگا کرنا کہیں ہمارا جنازہ ہمارے عیب نہ کھول دے، کہیں ہماری حقیقت آشکار نہ ہو جائے۔ آج تو عیب اوپر پردہ ہے نا، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا پیار دیتے ہیں، کہیں یہی لوگ باتیں نہ کریں کہ ارے یہ تو بڑا نیک بنا پھرتا تھا، دیکھو اس کا کیا حال ہو گیا۔ اپنے رب سے دعا کرتے، مولا ہماری میت کو، ہماری موت کو لوگوں کے لیے قابل رشک بنانا، ہمیں قابل عبرت نہ بنا دینا۔ جس طرح میرے مولا دنیا میں عیبوں پر پردہ ڈالے رکھا ہے، آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھنا۔ مولا تو بے حساب بخش کہ ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا۔ کاؤنٹیبلٹی ہوئی نا اگر، کہ جتنی نیکیاں ہیں ثواب ملے گا، جتنے جرم ہیں اس کی سزا ملے گی، تو اپنے گئے، اپنے حساب کتاب دیکھ کر تو پاس ہی نہیں ہو سکتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ اگر مولا تیری عدالت لگی اور رضا کو پیش کیا گیا تو مولا میں پہلے ہی مانتا ہوں، اقبال جرم کرتا ہوں کہ میں مجرم ہوں، ایک ہی چاند سے مولا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، اے رب کہ جب تیرے دربار لگے 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں نا، 2 وٹنس چاہیے ہوتے ہیں صفائی کے، کسی کی صفائی بیان کرنے کے، مولا مجھے 2 گواہ چاہیے، اور وہ کون ہو؟ تیرا عفو، تیرا کرم ہو، مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ اے مولا اگر عفو اور کرم ساتھ نہ ہوا تو میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں، مجھے سزا دے دے۔ بس ایک ہی آسرا ہے، ایک ہی ہمارے پاس آسرا ہے، وہ میرے رب کا کرم ہے،
میرے رب کی عطا ہے، وہ چاہے تو بخشے جائیں گے، ورنہ اپنے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ تو جس رب کے چاہنے ہی سے بخشش ہونی ہے، وہ راضی ہوگا تو ہی بخشے جائیں گے، تو کیوں نہیں کرتے اس کو راضی کرنے کی فکر؟ بیوی راضی ہو جائے، بچہ راضی ہو جائے، میرے فرینڈ راضی ہو جائے، میرا باس مجھ سے پلیز ہو جائے۔ Always think about this. Why don't we think that Allah please with us? اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ بچوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہو، بیوی کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتے ہو، دوستوں کو پلیز کرنے کے لیے اپنے مولا کو ناراض کرتے ہو۔ قبر میں دوست نے نہیں آنا، میرا رب جس سے راضی ہوگا نا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور وہ ناراض ہوا تو برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو کیوں نہیں سوچتے رب کو خوش کرنے کے بارے میں؟ کیوں یہ دنیا والوں کے خوش کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہو؟ ایک روایت میں نے پڑھی کہ جو بندہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ڈسپلیز کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، وہ دنیا بھی اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لو، وہ لوگ جنہوں نے زندگی گزاری دنیا کو راضی کرنے کے لیے، وہ فلم ایکٹر، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ دنیا بھر کے تماشے دکھانے والے، وہ بے حیائی کے کام کرنے والے، کہ جن سے لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں میں فیم حاصل ہو جائے، لیکن اللہ جب ناراض رہا تو آخرکار لوگ بھی ان سے ناراض ہو گئے۔ کہاں ہے وہ فلم ایکٹر؟ کہاں ہے وہ دنیا میں طوفان بدتمیزی برپا کرنے والے؟ کہاں ہے وہ فحاشی کے میدان گرم کرنے والے؟ کہاں ہے وہ دنیا میں رب کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے والے؟ کوئی ہے جو فلم ایکٹر اور اس طرح کے لوگوں کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھنے والا، ان کو یاد کرنے والا؟ سب ناراض ہو گئے۔ اور روایت میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ناراض کر دیتے ہیں، مگر کچھ عرصے کے بعد دنیا بھی ان سے راضی ہو جاتی ہے، رب دنیا کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے۔ جب خواجہ غریب نواز دنیا میں آئے تھے نا تو لوگ راضی نہیں تھے ان سے، بڑی مخالفت ہوئی، وہ سب کو مخالف چلتے رہے، اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتے رہے۔ آخر ایک وقت آیا کہ 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اور آج خواجہ غریب نواز رہتے تو اجمیر میں ہیں، مگر انگلینڈ میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اللہ نے سب کو راضی کر دیا نا ان سے۔ داتا گنج بخش رہتے لاہور میں ہیں، مگر آج بریڈ فورڈ میں ان کا نام لینے والے موجود ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا کو راضی کر دیا ان سے۔ غوث پاک آج موجود بغداد میں ہیں، مگر غوث پاک کے دیوانے دنیا کے کونے کونے میں پہچانے جاتے ہیں۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیتا ہے، اللہ سب کو ان سے راضی کر دیتا ہے۔ تو رزلٹ یہی آیا نا، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ پریورٹیز بناؤ، اپنی زندگی کا کوئی رول ماڈل بناؤ کہ مجھے رہنا کیسے، راضی کس کو کرنا ہے۔ ارے میں ایک بات آپ کو کہوں، ساری دنیا مجھ سے خوش ہو، سب آنکھوں میں بٹھائیں، سب عزت کریں، سب ہاتھ چومیں، ہماری آمد پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن مجھ سے میرا رب راضی نہ ہو، یہ لوگوں کی عزت کس کام کی؟ میں تو برباد ہو گیا نا۔ اور مجھے کوئی نہ پوچھے، مجھے کوئی نہ عزت دے، میرا رب مجھ سے راضی ہو، خدا کی قسم یہی کامیابی ہے۔ تو بس پھر تو مجھے جینا ہی اس لیے چاہیے نا، مجھے کام ہی وہ کرنے چاہیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، کہ قبر میں تو میرے رب کا کرم ساتھ آئے گا نا۔ محشر کے دن تو 2 لائنیں لگیں گی۔ آج ایئرپورٹ پہ لگتی ہے نا لائنیں کہ EU پاسپورٹ والے، برٹش پاسپورٹ والے ایزی ہو کر گزر جاؤ، ادر پاسپورٹ والے ادھر ہو جاؤ۔ تو UK پاسپورٹ والا ذرا خوش ہوتا ہوگا، میرے پاس UK کا پاسپورٹ ہے، میں دیکھو کتنا ریلیکسنگ نکلتا ہوں۔ سنو قیامت کے دن بھی 2 لائنیں لگیں گی اور اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ آج تو لوگ نیک سمجھتے نا، اس دن کھل جائے گی بات۔ آج تو کوئی نہیں جانتا نا میں کیا ہوں، میرا اندر کیا ہے، کتنا گندا ہے، باطن کتنا برا ہے، اکیلے میں کیا ہوں کوئی نہیں جانتا۔
وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. اس دن یہ ٹویسٹ نہیں چلے گا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں, میں تو بڑا نیک ہوں, یہ آپ نے غلط میرے بارے میں غلط سنا ہوگا, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ جناب میں ایسا کام نہیں کرتا. آج تو ٹویسٹ دے دیتے نا, کسی کو بتا دیتے نہیں میں ایسا نہیں ہوں, وہ مان بھی جاتا ہے یار صحیح کہتا ہے. اگر وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, کوئی ٹویسٹ نہیں چلے گا, جو کیا ہے وہ ماننا پڑے گا. ارے ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ گواہی دے دیں گے, تو اس دن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وہ تکلمنا ایدیہم, ہاتھ بولیں گے مولا ہم نے گناہ کیے, یہ پیر بولیں گے ہم گناہ کی طرف گئے تھے, یہ آنکھیں بولیں گی مولا ہم نے حرام دیکھا تھا, شرمگاہ بولے گی میں نے زنا کیا تھا. کیا کریں گے اس دن کوئی ساتھ نہیں آئے گا. یہ فرینڈ پیئر شپ جو ہم اپنے اوپر پریشر لیتے ہیں, یار دوست کہتے ہیں تو کرنا پڑتا ہے, کیا کروں, فرینڈ کہتے ہیں تو اس لیے میں ڈرنک کر لیتا ہوں, فرینڈ کہتے ہیں تو کلب چلے جاتا ہوں, کوئی کام نہیں آئے گا. خدا را اس کو راضی کرو جو کام آئے گا, اس کو راضی کرو کہ جس کی رضا ضروری ہے, وہ پلیز ہوا تو ہی کام بنے گا اپنا, ورنہ پھنس جائے گی. بس یہی میسج ہے کہ اپنی زندگی ایسے گزارو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے. ارے آقا ہی ناراض ہو گئے تو قبر میں تو ان کا چہرہ دکھایا جائے گا نا. قبر میں 3 سوال ہونے نا, من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. آقا کے بارے میں کوسچن ہوگا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے. اگر آقا نے ہمارے طرف دیکھ کر چہرہ ہی موڑ لیا کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا, تمہاری شفاعت نہیں کروں گا, تم تو میری سنتوں سے دور رہتے تھے. میرے آقا کی حدیث ہے نا, جس نے میری سنت سے وہ منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. ہم نے تو ساری زندگی آقا کے دشمنوں کو فالو کیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, قیامت کے دن جو جس سے دنیا میں محبت کرتا ہوگا, قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. اب غور کر لو اے بریڈ فورڈ میں موجود اسلامی بھائیوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین, آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں ہم تو اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں. تو چلو آج ایگزام لے لو اپنا, ابھی گھر جاؤ گے نا, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا, اوپر سے شروع کرنا, میرے بال میرے نبی کے غلاموں جیسے ہیں یا آقا کے دشمنوں جیسے ہیں؟ میرا چہرہ آقا کی سنتوں والا ہے یا آقا کے دشمنوں جیسا ہے؟ میرا لباس آقا کی سنت کے مطابق ہے یا فلاں دنیا دار فلم ایکٹر کھلاڑی فلاں فٹ بالر اس کے جیسا ہے؟ میرا بول چال کرنا اس کے اندر گالی گلوچ جھوٹ غیبت بدگمانی ہے یا میری زبان ذکر و درود سے تر رہتی ہے؟ میرا کمانا میرا بزنس کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ارے کون سی بات ہے جو میرے نبی سے محبت ظاہر کر رہی ہے؟ اور آج بیڈ روم میں طرح طرح کی تصویریں لگا کر, والٹ کے اندر طرح طرح کے آئیڈیلز بنا کر اس کی تصویریں رکھنے والوں, کیا آپ یہ پسند کرو گے کہ اس کافر کے ساتھ آپ کا قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہو آپ کو؟ آپ یہ پسند کرو گے کہ جس بے ہدہ عورت کی تصویر ہم نے بیڈ روم میں لگائی ہے, جس کو پسند کرتے ہو, اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھو؟ آج لوگ بد مذہب کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, بد عقیدہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, شرابی سے دوستی کرتے ہیں, بدکار سے دوستی کرتے ہو. قیامت کے دن اگر اسی کے ساتھ رکھ دیا گیا تو ارے میں اور آپ تو چاہتے ہیں ہمارا حشر غوث پاک کے ساتھ ہو, داتا گنج بخش کے ساتھ ہو, بابا فرید کے ساتھ ہو, اللہ والوں کے ساتھ ہو. ہمارا حشر میرے آقا کے پیچھے پیچھے ہو, اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں اٹھنا نصیب ہو, امیر اہل سنت کے پیچھے اٹھنا نصیب ہو. تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ حشر کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے پیار بھی تو کرنا پڑے گا نا, کیونکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں, اس کا مفہوم ہے کہ بندے کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں جس سے پیار کرتا ہوگا. اب طے آپ نے کرنا ہے, آپ کے اوپر ہے یہ کہ کس کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت کے دن. اگر آقا سے پیار کرو گے تو نبی کے ساتھ اٹھو گے. لیکن آج پرابلم یہ ہے کہ آج جب تک مسلمان اپنا نام نہیں بتاتا کہ میرا نام ساجد ہے, جب تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے, بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. ہاں نام بتایا تو پتہ چلا ساجد ہے. اپنے بارے میں بھی چیک کرنا, آئینے میں کھڑے ہو کر پوچھنا کہ میں نام بتاؤں گا تو پتہ چلے گا میں مسلمان ہوں,
یا مجھے دیکھ کر پتہ چل جائے گا نبی کا غلام؟ یہ دعوت اسلامی والوں کو مبارک ہو، لاکھوں میں ہوتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں نبی کے غلام جا رہے ہیں، آقا کا امتی جا رہا ہے، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، سنت و برا لباس، نیچی نگاہیں۔ ارے ہونا یہی چاہیے کہ میں جہاں ہوں نبی کا غلام جانا جاؤں۔ انشاءاللہ یہاں پہچانے جا رہے ہو نا، محشر میں بھی پہچانے جاؤ گے۔ غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے انشاءاللہ، غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے کہ حشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ۔ مبارک گھڑیاں ہیں، بہت کر لیے گناہ، بڑی گزار لی بری زندگی، قبر پتہ نہیں کیسی ہو گئی ہے ہماری۔ تو اب آج سے from now onwards میں جیوں گا تو بس اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جیوں گا، اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے جیوں گا۔ خدا کی قسم اگر میرا رب اور میرے آقا راضی ہو گئے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ، مجھے بڑی سٹوریز ملتی ہے نا، میں یوکی میں آیا تو کوئی پرچی دیتا ہے، کوئی بیچارہ کان میں آ کے بولتا ہے میرے گھر میں یہ پرابلم ہے، میرے گھر میں یہ مشکل ہے، میرے یہ مسائل ہیں، میری جاب کا پرابلم ہے، فیملی ٹائز بریک ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ حل المشکلات کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ مسبب الاسباب کون ہے؟ کون ہے جو ہمارے دکھ دور کر سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں روزی دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری روزی میں برکت دے سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمیں اولاد کی نعمت دے سکتا ہے؟ کون ہے جو میری اولاد جو نافرمان ہو گئی اس کو فرما بردار بنا سکتا ہے؟ ارے جب سب ہے دینے والا ہی اللہ ہے تو میں کیوں نہیں کرتا راضی اسے؟ جس سے رب راضی، پھر اس کی مشکل رہے گی، اس کے تو مسئلے حل ہو جائیں گے نا۔ آپ پریشان ہو، اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کر لیتے؟ ارے وہ راضی ہوگا، اس کی ایک نگاہ کرم ہوگی، ساری بگڑی بن جائے گی۔ اور جس کے رب کے حبیب راضی ہو جائیں، جس سے آقا خوش ہو جائے، پھر آقا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کیوں کہوں گا؟ کیونکہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی، رب راضی تو بیڑا پار۔ کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم آج توبہ کریں گے، اور اس کے بعد پکی سچی آج نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، شراب کے قریب نہیں جائیں گے، ایڈلٹری بدکاری کے قریب نہیں جائیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، آقا کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر ایسا عاشق، ایسا عمل کرنے والا، ایسا دیوانہ جب قبر میں جائے گا تو وہ غمزدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ عاشق رسول تو منتظر ہوتا ہے، آقا کا دیدار ہوگا قبر میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اس کو جب دیدار کرایا جائے گا وہ نہیں گھبرائے گا، وہ کہے گا ارے وہی تو آقا ہیں۔ روزانہ صبح امامہ انہی کی تو یاد میں باندھتا تھا، زمانے نے بڑا ستایا تھا، مگر میں چہرے پر داڑھی سجائی انہی آقا کی یاد میں تو سجائی تھی۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا تھا فیشنیبل لباس پہن لوں، جناب میں بھی برانڈڈ شرٹ پہنوں، میں بھی کافروں کے طریقے پر چلوں، مگر مجھے یاد آتا تھا میرے نبی کا لباس کیسا ہے۔ ارے انہی کی سنت کے مطابق تو زندگی گزاری ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ یہی ہوگا انشاءاللہ۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، جب فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو آیا ہی آقا کے لیے ہوں۔ ارے میں تو جب دنیا میں رہتا تھا تو میرے جذبات یہ ہوتے تھے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ آقا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ بس میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس طرح کی زندگی گزار دو، تھوڑی سی ہے، بہت شارٹ لائف۔ پتہ نہیں آج کس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہو،
اب جانا ہے. یا اللہ ہمارا آخری سفر آسان کر دینا, ہمیں نزا کی سختیوں سے بچانا, موت کی جو تلخیاں ہیں اے میرے مولا, ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں, کچھ لوگوں کو تو مرتے وقت اتنی تکلیف ہوگی کہ وہ تلوار کے 1000 واروں سے زیادہ سخت ہوگی. اے مولا ہمیں نزا کی سختیاں نہ ہوں, آخری وقت آقا کا جلوہ نصیب ہو جائے. نزا کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا, نزا کے وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا, تیرا کیا جا میرے مولا, یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. اے رب العالمین, اے رب کریم, آج کے اس اجتماع کی برکت سے بس ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا, ہم سے راضی ہو جا. معاف کر دے خطا ہے, کروڑوں بخشے مولا, ہم تو بہت تھوڑے ہیں, آج ہم سب کی بخشش فرما. تیرے خزانے میں کمی نہیں, تو بڑا کریم, تو رحیم, تو غفار, تیرا ہی نام تو غفار ہے, تجھے ہی تو ستار کہتے ہیں, تیرا خزانہ بہت بڑا ہے مالک, ہم تو تھوڑے سے فقیر حقیر, سب جنت میں چلے گئے, تیری جنت میں جگہ کم نہیں پڑے گی, تیری جنت بہت بڑی میرے مولا. آج کر دے, ہمارا بیڑا پار کر دے. تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی مولا, کر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی دعوت اسلامی کا ٹیسٹ ہے, یہی ایسنس ہے دعوت اسلامی کا, کہ دعوت اسلامی ہمیں پکڑ پکڑ کر کوشش کرتے ہمارے اسلامی بھائی کہ جہنم کی طرف نہ جاؤ. دیکھو اپنی قبر روشن کر لو, دیکھو جنت آقا کے غلاموں کے لیے بنی ہے, تم نبی کے غلام ہو, کدھر جا رہے ہو؟ ارے آؤ آقا کے غلاموں, جنت کی طرف جاؤ. یہی دعوت اسلامی کرتی ہے, ہمیں بھی پکڑ کے لائے ہمارے اسلامی بھائی, گناہوں کے دلدل سے نکالا اور ہمیں اس راہ پر ڈال دیا. یہ فیضان ہے میرے امیر اہل سنت کا, آ جاؤ آپ بھی وابستہ ہو جاؤ, دعوت اسلامی سے دور نہ رہو. یہ امیر اہل سنت کا دامن تھام کر آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت اسلامی سے وابستہ رہوں گا.
دعوت اسلامی کے ہر جمعرات ہونے والے اجتماع میں شرکت کروں گا. دعوت اسلامی کے ساتھ، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہر مہینے 3 دن کے قافلے میں سفر بھی کروں گا. میں نے ایک روایت پڑھی پیارے اسلامی، نسائی شریف میں حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے. میرے آقا فرماتے جو تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو نا، وہ جھگڑا کچھ بھی نہیں. وہ اللہ کے بندے جو اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے، ظاہر ہے وہ بدتمیزی والا نہیں ہوگا، ایک پیار اور مان والا جھگڑا ہوگا. میرے آقا فرماتے وہ اللہ سے کہیں گے مولا تو نے ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، انہوں نے حج کیا تھا ہمارے ساتھ. وہ نیک لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ اللہ کے دربار میں اتنا مرتبہ رکھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا ایسا کرو، تم انہیں پہچانتے ہو، جاؤ ان سے جہنم میں جا کے نکال کر لے آؤ. وہ نیک لوگ جائیں گے، کسی کو آگ نے گھٹنوں تک جلا دیا ہوگا، کسی کو آگ نے ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا، ان کو نکالیں گے اور لے آئیں گے. اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا ہم نکال لائے. رب ارشاد فرمائے گا اچھا ایسا کرو واپس جاؤ، جس کے دل میں دینار کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال کر لے آؤ. وہ جائیں گے اس کو بھی نکال کر لے آئیں گے. پھر رب فرمائے گا اچھا ایسا کرو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی نکال کر لے آؤ. یہ اس کو بھی نکال کر لے آئیں گے. جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی نا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں تو نیک نہیں، بڑا گناہگار، مگر نیکوں سے دوستی رکھی. میں آپ سب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، یہاں موجود بریڈ فورڈ میں اسلامی بھائیوں کو بھی اور مدنی چینل کے ناظرین کو، دیکھو دوست تو ایسا ہونا چاہیے نا جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، مولا میرے اس دوست نے میرے ساتھ تہجد پڑھی تھی، ہاں قافلے میں سفر کیا تھا، مولا اے مولا میرے اس دوست نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، اجتماع میں آیا تھا، اللہ اس کو جہنم سے نکال دے اور میرا رب کہے جاؤ اسے لے کر آ جاؤ. ایسا کوئی ایک دوست ہے ہمارے پاس؟ دعوت اسلامی میں بہت نیک اسلامی بھائی بھی ہیں، تلاش کرنا پڑے گا. میں ہر دعوت اسلامی والے کا مشورہ نہیں دوں گا، آپ دیکھو دعوت اسلامی میں بھی جو مدنی انعامات کا عامل ہو، جو خوف خدا والا ہو، جو عشق رسول والا ہو، اس کو پکڑ لو، اس سے دوستی کر لو، اس کے ساتھ کچھ قافلوں میں سفر کر لو، اس کے ساتھ کچھ عبادتیں کر لو، مدرسے میں آ کر اس کے پاس روز قرآن شریف پڑھ لو، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ میرے بارے میں اگر کوئی ایسا ڈیسیشن ہو جائے کہ اس کو ڈال دو جہنم میں، تو کوئی ایک دوست تو کھڑا ہو جائے، مولا میں گواہی دیتا ہوں اس نے نماز پڑھی تھی میرے ساتھ، اے رب اس نے میرے ساتھ تلاوت کی تھی، ہاں روزہ رکھا تھا گناہگار مگر قافلوں میں آتا تھا. کیا پتہ کوئی ایک امیر قافلہ، ایک مدنی انعامات کا عامل اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، رب کہے جاؤ لے کر آ جاؤ، اور وہ اسلامی بھائی ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں لے جائے جنت میں. ایسے دوست بنا لو، دیکھو پتہ نہیں زندگی کب چلی جائے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں قافلوں میں سفر کر کے ایسے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لو. اور میں تمام اسلامی بھائیوں کو گواہ کرتا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، دیکھو میں بہت گناہگار ہوں، اگر میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے اور آپ کو مرتبہ مل جائے تو مجھے بھولنا نہیں، مجھے بھی لے جانا، اکیلا مت چھوڑ دینا. عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، مولا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن.
میں ورگے منہ کالے جے میں ویکھا عملہ بلے کچھ نہیں میرے پلے مولا جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے. یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر مرتے دم تک استقامت نصیب فرما. امیر اہل سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے